फूड सीक्रेट, उसको पकाने का आपको सही मेथड बताऊंगा, यूनिक है। इससे पहले यूट्यूब पे आपको ये ओजरी साफ़ करने का मेथड नहीं मिलेगा। अगर आप ईद पे इसको साफ़ करना चाहते हैं घर पे, तो मेरी इस रेसिपी ओजरी सफाई के लिए एक हमने ओजरी ले लिया बकरे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, पहले ये मैं कसाई से लेकर आया हूँ, उसने पानी में ये डिप की हुई थी। ऊपर वाली साइड से साफ़ है, अंदर वाली साइड से हमने इसकी पहले सफाई करनी है, जो कि यहाँ पे मैंने किसी को नहीं देखा सफाई करते हुए। ये सफाई इसकी बहुत अहम होती है और अक्सर ये कसाई करके देता है, लेकिन कसाई जब हम बड़ी ईद पे इसको बनाते हैं तो तब कसाई इस चीज़ को हाथ नहीं लगाता। वो तब तो कसाई ऐसे होता है जैसे कोई आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो फिर वो डॉक्टर वाला साहब होता है कसाई का, वो आपसे बिल्कुल आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो ये चीज़ें फिर इस तरह की हमें घर पे ख़ुद करनी पड़ती हैं अपनी मदद आपके तहत। तो आज मैं आपको इसका जो कंप्लीट तरीका है वो बताऊंगा, इसकी सफाई अंदर से कैसे करनी है और इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा हाइजेनिक हमने कैसे बनाना है। इसकी जो वेस्टेज है ये हमने इसके ऊपर से उतारनी है। इसके ऊपर देखिए, ये जो मैं उतार रहा हूँ इसके ऊपर एक बारीक झिल्ली है अंदर वाली साइड पे, तो ये हमने बारीक झिल्ली उतारनी होती है। जो इसकी वेस्ट है ये झिल्ली के ऊपर लगी हुई है। तो जैसे हम इसकी झिल्ली उतारेंगे नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरी ये हम इसकी स्किन निकल आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी झिल्ली उतर जाएगी, ये देखिए बड़ी आसानी के साथ। तो इसी तरह से हम ये सारी ओजरी की झिल्ली उतारेंगे। तो जो इसका पकाने का मेथड है वो बड़ा अहम है, बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी एक डिफरेंट मेथड है। पहले आपको शायद ही यूट्यूब पे मिले, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये शेयर किया मेथड। तो आज से पहले जो हमारे जो बड़े थे वो इसी तरह से इसको खाते थे, इसी तरह से इसको पका के खाते थे। तो आजकल जो न्यू जनरेशन है उसने कल्चर को कुछ चेंज कर दिया है, ज़माने को चेंज कर दिया है। कुछ लोग इसकी पूरे उतार रहे हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती है, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। तो मैं आज आपको इसका सही तरीका बताऊंगा, सही तरीके से आप इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। मोस्टली लोग इसकी सफाई से भागते हैं, तो फिर वो इसका सत्यानाश कर लेते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो ये देखिए जी, इसकी ये झिल्लियाँ उतार दी हैं, ये सारी इसी तरह से हम इसकी झिल्लियाँ उतारेंगे। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेस्टेज लगी हुई है ये उतार देंगे। जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आए आपने अच्छी तरह इसको साफ़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो एक्स्ट्रा ये मैंने उतार दी है इसके ऊपर ये झिल्ली इसकी सारी। और नीचे वाली साइड पे भी इसके एक अंदर एक पार्ट होता है, उसे शीरदान बोलते हैं, वैसे हमारी ज़ुबान में पता नहीं आप क्या बोलते हैं। इसके अंदर 100 पर्दे होते हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक से। तो इसको भी हमने साफ़ करना होता है। मोस्टली इसको काट के फेंक देते हैं, लेकिन इसको भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो यहाँ से पहले इसको कट करेंगे, ये देखिए इस जगह से इसको कट कर लेंगे। और जब आप कसाब से लेकर आते हैं वो तो इसको काट के ही देता है, लेकिन जो घर में बनाते हैं वो इसको काट के फेंक देते हैं। यहाँ पे देखिए जी, जो इस पर एक्स्ट्रा रह गई है ये देखिए इस तरह से हम उतार लेंगे। वैसे मैंने काफ़ी साफ़ कर ली है, तो इंशाल्लाह ये सारी अच्छी तरह साफ़ नीट एंड क्लीन शीशे की तरह हो जाएगी। अभी इसको सीधा करते हैं और सीधा करके देखिए जी, अभी इस साइड से इसकी सफाई करेंगे। तो इस साइड से इसकी सफाई कैसे करनी है, ये एक इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हमने काटना है, ये देखिए इस तरह से। तो काटने के बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम इसके पीसीस बनाने स्टार्ट कर देंगे, इस तरह के तकरीबन छोटे छोटे, ये देखिए मीडियम से इसके पीसीस बनाएंगे। और पहले हम इसके पीसीस बना के उसके बाद हम इसकी सफाई करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं और इसकी ऊपर से बिल्कुल वो बुर उतार देते हैं, जो इसकी स्किन है वो उतार देते हैं। तो इसकी स्किन उतारनी नहीं चाहिए, इसकी स्किन के अंदर ही तो ये सारा टेस्ट है। ये जो इसके ऊपर बुर लगी हुई है, इसी के साथ ही सारा इस ओजरी का मज़ा होता है। तो अक्सर लोग वो एक ही वीडियो देख देख के फॉलो कर कर के तो वो सारी उतार देते हैं, लेकिन जो इसका सही तरीका है वो किसी ने नहीं बताया हुआ यहाँ पे। तो आज मैं आपके साथ इसका सही और ओरिजिनल तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई बूढ़ा है, कोई बाबा है, तो आप उससे ये ज़रूर पूछें, वो आपको ज़रूर इसके बारे में सही तरीका बताएगा कि इसको सही तरह से कैसे खाया जाता था उनके दौर में और कैसे बनाया जाता था। तो आजकल जो लोग हैं वो इसको जल्दी जल्दी में वो सारा मामला वो उल्ट पुल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, इसकी अंदर से सारी हमने सफाई कर दी है। उसके बाद हमने छुरी लेनी है और सिंपली इसके ऊपर छुरी फेरनी है। देखिए हल्की हल्की छुरी फेरनी है। इसके ऊपर भी जो वेस्टेज लगी होगी इसकी वो भी उतर जाएगी एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हम इसकी फ्रंट वाली साइड भी अच्छी तरह सारी जो ओजरी है उसकी फ्रंट वाली साइड साफ़ करेंगे।
تو اس کو گرم پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی بور اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھیں بور اس کی بالکل صاف ستھری ہوگی، اندر سے دیکھیں وائٹ نظر آ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے جو اس کے دوسرے پارٹ ہیں جو میں نے کاٹ کے رکھے ہیں وہ بھی میں صاف کر لوں گا، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ تو یہ اس کا بالکل اوتھینٹک طریقہ ہے۔ ابھی یہ دیکھیں جو شیر دان ہے اس کو ہم علیحدہ کر دیں گے، یہ نیچے ایک ایکسٹرا پارٹ ہوتا ہے اس کو پھینک دیں گے، اور جو اس کا یہ نیچے والا جو اندر سے نکلا ہے پارٹ، یہ دیکھیں شیر دان اس کو بولتے ہیں، تو اس کی بھی ہم صفائی کریں گے اچھی طرح۔ صفائی کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے، یہ دیکھیں بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز۔ تو سعودی عرب میں اوجری کو توے پہ بناتے ہیں، بہت سے وہاں پہ ایسے اسٹال لگے ہوتے ہیں اسٹریٹ فوڈ پہ، اوجری توے پہ بنائی جاتی ہے، تو وہ بڑی فیمس ہے۔ انشاءاللہ توے اوجری کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لیکن آج کی ریسیپی میں آپ کو اس کی میں گریوی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس کو آپ کری جیسے کری ہوتی ہے نا اس صورت میں کیسے پکا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کرنی ہے، باریک کٹنگ کر کے تو اس کو اکٹھا کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے اس طرح کاٹ لیں۔ اس کے لیے آپ کا جو چھری چاقو ہے وہ تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے، تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی۔ یہ دیکھیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں گے، یہ دیکھیں جی۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ ساری کٹنگ کمپلیٹ کرتا ہوں، اور کٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی مزید صفائی کرنی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ساری شیئر کریں گے، اور اس کو پھر پکائیں گے، آپ کے سامنے پکائیں گے۔ اس کو کیسے پکانا ہے، تو کتنا اس کو ٹمپریچر رکھنا ہے، کتنا مسالہ ڈالنا ہے، سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں جی کٹنگ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس طرح سے ساری اوجری کی میں نے کٹنگ کر لی، اس کو ساری کو کٹ کر لیا ہے۔ تو ابھی ایک کھلا بول لیں گے اور اس کے اندر اس کو شفٹ کر لیں گے، دیکھیں ایک بول کے اندر شفٹ کریں گے اس کو، اور یہاں پہ ہم نے بیسن لینا ہے۔ بیسن اس کے اندر ڈالیں گے، تقریباً یہ 5 ٹیبل سپون بیسن اس کے اندر ڈالوں گا، ایک اوجری کے اندر 5 ٹیبل سپون بیسن ڈالوں گا میں، اور اس کو بیسن کے اندر جو گٹلی ہیں اس کو ہاتھ کے ساتھ کھول لیں گے، اور اس کو اچھی طرح دیکھیں اس طرح سے جیسے میرینیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے اچھی طرح مل کے اس کو یہ بیسن لگائیں گے۔ تو یہ بیسن لگانے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے رکھنا ہے، تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں، اور یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح مکس کر دیں۔ تو تقریباً 35 منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح سے، اور 35 منٹ کے بعد میں آپ کو اس کا رزلٹ دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جی 35 منٹ کے بعد دیکھیں اس نے پانی وغیرہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ کافی کلین لگ رہی ہے۔ ابھی نل والے پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح دھوئیں گے، کھلے پانی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کھلے پانی کے ساتھ دھونا ہے، اور ایک جالی والا لینا ہے آپ کے پاس، یہ جالی والا سٹینر پلاسٹک کا یا سٹیل کا ہوتا ہے ہر گھر میں، تو اس کے اندر ہم اچھی طرح اس کو واش کریں گے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ تو اس کے بعد پانی کو میں نے بوائل کر لیا ہے، بوائل پانی میں ہم نے اس اوجری کو ڈالنا ہے، اور 5 منٹ ہم نے اس کے اندر اس کو رہنے دینا ہے۔ تو یہاں پہ چمچ لے لیں گے، چمچ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اس طرح چلائیں گے، اور 5 منٹ کے لیے ہم نے اس کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں درمیان میں سے 2-3 دفعہ اس کو ہلا دیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک جاگ سی بننا سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹرا جو ہے تھا نا اس کا معاملات تھے وہ سارے اس کے پانی کے اندر نکل چکے ہیں۔ پانی دیکھیں کتنا گندا ہو چکا ہے۔ تو ابھی فائنلی پھر سے جالی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح واش کر لیں گے۔ ابھی گرم ہے تو اس کو احتیاط سے آپ نکالیں، اور اچھی طرح اس کو نل والے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے اس کو اچھی طرح واش کر لیں، اور واش کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں فائنل۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنلی یہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو چکی ہے، بالکل اس کی سمیل بھی ختم ہو چکی ہے، سمیل کا تو اس میں نام و نشان ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ابھی اس کو پکائیں گے، ایک پریشر کوکر لیں گے، پریشر کوکر میں یہ اوجری ڈال دیں گے، اور اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے۔ آدھا ٹی سپون ثابت کالی مرچ ہے، آدھا ٹی سپون زیرہ ہے، 6 سے 7 لونگ ہے، 2 موٹی الائچیاں، 1 ٹکڑا دار چینی کا، یہ مسالے ہم اس کے اندر ڈالیں گے، اور 2 ٹیبل سپون اس کے اندر لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے۔ پیسٹ آپ نے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے، نمک ڈالیں گے، نمک حسب ذائقہ، اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کی تقریباً 5 منٹ کے لیے تیز آگ پہ بنائی کرنی ہے، تاکہ یہ اوجری پانی چھوڑے گی، اور جو پانی چھوڑے گی پانی کو خشک کرنا ہے تو یہ اچھے سے بھن جائے گی، اور جو مزید اس کے اندر سمیل، ویسے تو اس کے اندر سمیل ہے نہیں، میں نے ساری ختم کر دی ہے، تو اگر آپ کوئی شک ہے تو وہ نکل جائے گی۔ اس کے بعد اس کے اندر 2 پیاز رکھیں گے، 2 ثابت ٹماٹر رکھیں گے، ٹماٹر فریزر کے اس کو میں نے چھیل لیا ہے،
اور 3 سبز مرچیں ڈال دیں گے. 2 لیٹر اس کے اندر پانی ڈالیں گے. یہاں پہ دیکھیں 2 لیٹر پانی ڈالنے کے بعد پریشر کوکر کو بند کر دیں گے اور اس کو ہم نے 35 منٹ کے لیے سٹیم لگانی ہے. ہائی فلیم پہ 35 منٹ کے لیے پکائیں گے, فلیم ہائی رہے گا. اور 35 منٹ کے بعد اس کو کھولتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ اچھے سے گل چکی ہے. ابھی میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں. جو اس کے اندر انگریڈینٹ ڈالے تھے وہ بھی دیکھیں بالکل گل چکے ہیں. تو ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی بالکل اچھے سے گل چکی ہے. ابھی اس کا مسالہ تیار کریں گے. سب سے پہلے کوکنگ آئل ڈالیں گے آدھا کپ, اور اس کے اندر یہ پیاز نکال کے ڈالیں گے. جو ثابت پیاز تھے ثابت ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آسانی سے اس کو نکال لیں. پیاز اور ٹماٹر اس آئل کے اندر ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے بھوننا ہے. جب اس کا موئسچر ختم ہو جائے, تھوڑا سا یہ بھوننا سٹارٹ ہو جائے, تو اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے. یہاں پہ اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے. اور ابھی اس کے اندر 3 سے 4 سبز مرچ کا پیسٹ شامل کریں گے. سبز مرچ پیسٹ ڈالنے کے بعد پھر سے اچھی طرح مکس کرنا ہے. اور ابھی اس کے اندر پاؤڈر مسالے شامل کریں گے. پاؤڈر مسالوں میں ہمارے پاس آدھا چمچ لال مرچ پاؤڈر ہے, آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے, اور 1 چمچ اس کے اندر دھنیا پاؤڈر شامل کریں گے, 1 چمچ کشمیری لال مرچ شامل کریں گے. اچھی طرح یہاں پہ مکس کریں گے. تو اس میں نے فوڈ کلر کا استعمال نہیں کیا, کشمیری لال مرچ ڈالی ہے. یہ کلر کے لیے ہوتی ہے, اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو سکپ کر دیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں نے اس کے خوبصورت کلر کے لیے کشمیری مرچ ڈالی ہے. اس کا یہ ہے کہ نقصان کوئی نہیں ہے, فوڈ کلر کا نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی یخنی ڈالی ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا. نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے. تو اچھی طرح مسالہ بھن گیا, یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے. تو ابھی اس کے اندر اوجری ڈالیں گے. یہ دیکھیں اس طرح سے اوجری کوکر سے نکال کے اس کے اندر ڈالیں گے, اور اس کا پانی نہیں اس کے اندر ڈالنا. ابھی ہم نے اس کو تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے اس مسالے کے اندر بھوننا ہے. فلیم کو میڈیم کر لیں اور 8 منٹ کے لیے اس مسالے کے اندر بھونیں گے. تو ابھی دیکھیں اچھے سے یہ بھون رہی ہے. آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی لذیذ. تو ابھی دیکھیں تقریباً میں نے اس کو 8 منٹ کے لیے بھون لیا ہے. ابھی جو اس کے اندر یخنی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے. دیکھیں اس کی یخنی اس کے اندر ڈال دیں گے, اور ابھی ہم نے اس کو جناب بند کرنا ہے, دم لگانا ہے. تقریباً ہم اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے دم لگائیں گے. تو کور کر دیں گے اور 5 سے 6 منٹ کے بعد اس کو کھولیں گے. تو دیکھیں پانی جو ایکسٹرا تھا اس کا خشک ہو چکا ہے, آئل بھی اس کے اوپر آ چکا ہے. تو ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر چھڑک دیں گے. گرم مسالہ پاؤڈر کی ریسپی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ موجود ہے. گرم مسالہ بائی سمیع اللہ سرچ کریں, آپ کو میری ریسپی مل جائے گی. کوئی بھی ریسپی سرچ کرنا چاہتے ہیں, ریسپی کا نام لکھ کے بائی سمیع اللہ لکھ دیں تو آپ کو ریسپی مل جائے گی. اوپر سبز دھنیا چھڑک دیں گے اور کچھ کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈال دیں گے, اور اس کو فائنلی پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر لیں گے. تو فائنلی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اور آرگینک طریقے سے گھر پہ ہم نے یہ اوجلی تیار کی ہے. تھوڑی سی محنت ضرور ہے, لیکن اسی طرح سے آپ اس کو تیار کر کے کھائیں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور اس کے علاوہ مٹن کی, بیف کی, چکن کی, ویجیٹیبلز کی اور چرگے کی, چکن ٹکے کی, باربیکیو کی تمام ریسپیز کے لیے سمیع اللہ فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ, فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ, اللہ حافظ.